خرچ کرتے رہے اور چوری ڈاکے نہیں کیے، کرپشن غلط کاری نہیں کی ہے، جبکہ آپ ناظم بھی رہے ہیں۔ میں ناظم بھی رہا ہوں، میں ایم پی اے بھی رہا ہوں، میں 2 ضلعوں کا ان سیٹوں پہ بیٹھے، ان منصب پہ بیٹھے جو جس کے ہاتھ میں لاکھوں کروڑوں روپے کی بجٹ ہوتی ہے۔ 2 ضلعوں کا میں پہلے 88 سے 90 تک چیئرمین بھی رہا ہوں، مجھے بڑے بڑے پیسے آفر ہوئے ہیں، لیکن ایمان کی بات ہوتی ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا آپ نے؟ میں اس وقت بھی ایک ایسے گھر میں رہتا ہوں جو مجھے فری لوگوں نے دیا ہوا ہے، ایسا دفتر ہے میرے پاس، ایک دفتر ہے جو مجھے فری دیا ہوا ہے، گاڑی بھی مجھے لوگوں نے فری دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بھائی، اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یہ دنیا داروں کو یقین آ نہیں سکتا ہے کہ رزق خدا دیتا ہے، وسائل کا پابند اللہ نہیں ہے، وسائل اللہ کے پابند ہیں، اور یہ پابند ہے کہ اللہ کے کون میں اللہ کی مشیت میں سب کچھ ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ پر وہی بات ہے کہ آپ کی جو میں نے پوچھا تھا ابایو جات کی پراپرٹی تھی، آپ نے کہا وہ ہم بیچتے گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دور حکومت میں کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، کوئی چیز نہیں بنائی۔ میں نے پہلا باٹھ میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے 62 میں، پھر اس سے آگے جتنے الیکشن ہوئے تسلسل ہے، جب بھی الیکشن آیا زمین تو بیچنی پڑتی ہے، بیچتے گئے، یعنی کہ آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں جس نظام میں پیسے کروڑوں روپے لگا کے پروشن اسمبلی کی، صوبہ اسمبلی کی سیٹ کے لیے الیکشن میں لڑا جاتا ہے۔ نہیں اس طرح نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو رشوت نہیں دی ہے، نہ لی ہے نہ دی ہے، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ اس وقت بھی تاریخ صوبہ ہزارہ سے جن لوگوں کو الیکشن ہم لڑائیں گے، وہ ہمارے منشور میں، ہمارے مینیفیسٹو میں یہ شامل ہے کہ وہ کوئی پارکس پریویلیجز نہیں لیں گے، کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، اللہ کے نام پر کام کریں گے۔ تو میری سوچ ذرا علیحدہ ہے، تو ہم کروڑوں پر لوگوں کو دے کر یہ سیٹیں نہیں خریدتے ہیں، جو ووٹ دیتا ہے دے، نہیں دیتا ہے الحمدللہ، مجھے لوگ ووٹیں دیتے رہے ہیں، اور ہارتا بھی رہا ہوں، بہت دفعہ آ رہا ہوں، نواز شریف سے 2 دفعہ آ رہا ہوں، بولیں، لیکن میں پیسے کی گیم نہیں کرتا ہوں، میں لوگوں کا ضمیر نہیں خریدتا ہوں، میں خود بکاؤ مال نہیں ہوں، اس لیے میں لوگوں کو خریدنا پسند نہیں کرتا، یہ سسٹم تباہ ہو جاتا ہے یہ خریدنے پر۔ ابھی جو سینٹ میں کتنے لوگوں کو، 28 لوگوں کو آپ نے ویلیڈیشن کیا ہے، کروڑوں روپے میں سیٹیں جو ہوئی، پبلک کے پیسے کیوں دیے ہیں؟ کیوں؟ کرسی بجانے کے لیے نہ ہوتی نا، دیکھو میں تو اس کا قائل ہوں کہ کرسی نہیں ہو رہی ہے تو دفع ہو جائے نا، کیا ضروری ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں بیٹھ کے، میں نے کل بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا جب بیٹھے ہوئے تھے، کیا لوگ صرف الیکٹ ہو کے قوم کی، ملک کی، اپنے حلقے کی خدمت کریں، اگر وہ ہار جاتے ہیں یا اپوزیشن میں آ جاتے ہیں وہ نہیں کر سکتے؟ یہ خدمت کا کیسے کرتے ہیں جو لوگ الیکشن جیت کر جاتے ہیں، خدمت وہ کیسے، خدمت کی ذرا وضاحت کر دیں نا، ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ پیسے حکومت ان کو پیسے دے، ڈیولپمنٹ فنڈز دے، جو ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، وہ ایسی لیجسلیشن کریں کہ عام آدمی زندہ رہ سکے، عام آدمی زندہ رہ سکے، عام آدمی محسوس کرے کہ یہ ملک اس کا ہے، اس کے ساتھ پیار کرے، اس طرح کی لیجسلیشن کریں۔ یہ تو گلیوں نلیوں میں ان کو ڈال دیا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کچھ پیسے کمیشن میں خود لے لیتے ہیں، کچھ ان کے جو نیشنل بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں، کچھ ٹھیکیدار لے لیتے ہیں، باقی کروڑ روپے پر سے 31 لاکھ 32 لاکھ روپیہ موقع پر خرچ ہوتا ہے، تو یہ ضیاء ہے پیسے کا، پبلک منی۔ اب ٹائم کا بالکل ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں آپ سے وہی پوچھوں گا کہ اب یہ فیصلہ بابا حیدر زمان نے کیوں کیا کہ اسی جگہ کا تعین کریں جہاں پہ تمام جماعتیں جلسہ کر چکی ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بازار کے احاطے میں پھر صوبہ ہزارہ کی تحریک کا جھنڈا گاڑیں، اور جو کراچی جو منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہزارہ کی بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے، ان کو وہاں پہ اکٹھا کریں اور اس تحریک کی اصل بات بتائیں اور اس تحریک کو آگے لے چلیں۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس مقام کا تعین کیا؟ میں نے نہیں کیا، یہ میری پروپوزل نہیں ہے، یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہے، ان کا اپنا جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے کہ ہم وہیں کریں گے۔ اب دیکھو اللہ پر رزلٹ ہے، رزلٹ خدا کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس بھی بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے،
ان کی اپنی وہ کہتے ہیں ہماری ایفرٹس ہیں، ہم کوشش کریں گے. دیکھیں کوئی آدمی بھی، ایک آدمی بڑے گھوڑے پر سوار ہے اور ایک پیدل چل رہا ہے تو اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں بھی اس کسی کوئی چھوٹا گھوڑا ہی لے آؤں، نام کا گھوڑا لے آؤں، تو میں بھی نام کا ہی گھوڑا لے آؤں لیکن اس کے ساتھ آ جاؤں. تو یہ تو انسانی فطرت ہے، خواہش جو ہے یہ انسانی فطرت میں. پر کیا بابا حیدر زمان صاحب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر مزار قائد کے احاطے میں کتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کو پتہ ہے. یعنی اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما ادری نفسا ماذا تکسب غدا وما ادری نفسا بأي ارض تموت. یہ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. اب ٹھیک ہے، وہ ہے کہ اب یہ فرمائیے گا کیا ہوگا غیب کا علم اللہ جانتا. یہ فرمائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کے اس جلسے میں تعاون کیا ہے آپ سے ابھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ سیکیورٹی ہماری اللہ کرتا ہے. ہم نے یہ کسی کے بیساکھیوں پر ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی کو یہ ریکویسٹ کرنا میری سرچ میں نہیں ہے. لوگ یہ لیڈر لوگ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، یاد راستے کے لیڈر نہیں ہوتے ہیں. میں ایک فالوور نہیں ہو سکتا، میں سہارا نہیں لے سکتا کسی کا، میں اللہ کا سہارا لیتا ہوں. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. پر ابھی تک آپ جو ہے وہاں کے انتظامات کے حوالے سے آپ کو دیکھا ہے نہ پتا ہے، وہ یہاں کے جو انتظامات جو ہے سردار اقبال صاحب جو سنبھال رہے ہیں ان کو پتا ہے. بالکل، وہ سندھ کا ادھر کا انچارج ہے تاریخ صوبہ ہزارہ کا. جی، تو وہ دیکھ رہے ہیں. پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج بابا حیدر زمان ان کے شہر میں ہیں، کراچی میں ہیں؟ میرا میسج ان کو یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور عوام کی ضرورت کے مطابق یہاں کراچی میں آیا ہوں، یہ جلسہ کر رہا ہوں. میری اپیل ہے ہزارے وال سے اسپیشلی، باقی لوگوں سے بھی یہ ہے کہ آئیں میری باتیں سنیں، لیکن اسپیشلی ہزارے وال سے کہ کوئی شخص گھر میں نہ رہے اور اس 4 تاریخ والے جلسے کو رونق بخشیں، تاکہ ان کو تاکہ تمہاری یکجہتی ہو اور تم ایک فورس کے طور پر یہاں اٹھو. بہت شکریہ. صوبہ بھی ہمارا بنے. بہت شکریہ بابا حیدر زمان آپ کا ٹائم دینے کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سے آج آپ نے باتیں کی. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ہم بابا حیدر زمان جو قائد تحریک ہیں صوبہ ہزارہ کے، ان سے بیٹھ کے بات کریں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں. بہت سے سوالات کیے میں نے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ان اخبارات اور چینل کی خبروں کو پڑھتے بھی ہیں، یقیناً آج ان کے بھی ذہن کلیئر ہو گیا کہ بابا حیدر زمان کے بعد کوئی اتنے بڑے وسائل نہیں ہے، اتنی بڑی دولت نہیں ہے جو اس تحریک کو لے کے چلتے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں جب جلسہ کرتی ہیں اس پہ اربوں کروڑوں پہ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی جلسے ہوتے ہیں. تاہم آپ بھی دیکھیں گا، ہم بھی دیکھیں گے، 4 تاریخ کو جو مزار قائد کے احاطے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اور جو ہزارے وال سارے اکٹھے ہوئے، وہ یہاں سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر سے دنیا کو میسج دیں گے اپنی اس قوت کا اور اس ڈیمانڈ کا کہ ان کو جو ہے ایک صوبہ چاہیے. اور 7 لوگوں کی جو شہادت ہوئی اس تحریک کے لیے یقیناً ایک دن ان کا وہ خون رنگ لائے گا. اس پہ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں.